السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، آخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون تم سب عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرنا، وذی القربیٰ اور قرابت والوں، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی، وقولوا اور تم سب کہو، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا اور تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور تم سب ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون سب اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب، آخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا نہ، تسفکون تم سب بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا اور نہ، تخرجون تم سب نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، اور انتم تم تشہدون سب گواہی دیتے ہو، ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہی ہو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم سب نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ سب آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ حالانکہ وہ، محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو، ببعض کچھ حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم سب انکار کرتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء پس نہیں سزا، من یفعل اس کی جو کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ جن سب نے خریدی زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، وَإِذْ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے،
و اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور جب. آخذنا الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے. تعبدون عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے. احسانن ہا سین نون. والیتاما یا تا میم. والمساکینی سین کاف نون. حسنن جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے وہی اس کا روٹ ورڈ ہوگا. ہا سین نون. تولیتم واو لام الف یا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. مورزون عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے. تصفیقون سین فا قاف. تخرجون خا را جیم. تشہدون شین ہا دال. تقتلون اس کا روٹ ورڈ آپ خود لکھیں، مجھے امید ہے آپ اس کا روٹ ورڈ خود لکھ سکیں گے. تخرجون دوبارہ آ گیا سیم روٹ ورڈ. تظاہرون ذو ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے. اسارا الف سین را. محرمون ہا را میم. اخراجہم پیچھے ہم نے 2 دفعہ دیکھا ہے نا. تخرجون تو وہی روٹ ورڈ اخراجہم کا ہوگا. وتکفرون قاف فا را. یردون را دال دال. بغافل غین فا لام. تعملون عین میم لام. یخفف خا فا فا. ینصرون نون صاد را. یہ تھی اس رکوع کی وضاحت. آج کا ہمارا لیسن یہیں ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 83 سے 86 تک کی تفسیر دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں. آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، نہیں تم سب عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی، اور تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات، اور تم سب قائم کرو نماز، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ. پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں سے، اور تم سب اعراض کرنے والے ہو. بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے گئے، ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم دیا گیا تھا. سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام کے تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کیا کریں. سورۃ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسروں کو معبود نہ بناؤ. سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے. پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے. نمبر 1 یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ سب سے بڑا ہے، اس لیے سب سے پہلے یہی حق بیان ہوا ہے. اور سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا شکر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک اور بھلائی کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والوں کے ساتھ، پھر اور قریب والوں کے ساتھ۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی بات کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے لوگ تھے جو اپنے وعدے پر قائم رہے، اور یہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اور احسان اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں سارے رشتوں کا بتا دیا کہ یہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک اور احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور آیت 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد کہ نہ تم سب بہاؤ گے اپنوں کے خون، اور نہ تم سب نکالو گے اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم سب گواہی دیتے ہو۔ اب اس آیت میں تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو شہر انہوں نے فتح کیا تھا اس کو اریحا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح ہو گیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لیں۔ ان حکومتوں کی باہمی لڑائی کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو باہر نکال دیتے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ لیکن ان میں سے اگر کچھ افراد فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام اور قیدی بنا لیتے تو یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے۔ اور یہ کیوں کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی غلام ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کی ایک عجیب منطق تھی کہ ایک حکم کو تو مانتے نہیں تھے، دوسرے کو مانتے تھے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اب اس حکم کی تو یہ پرواہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ حکم توڑ دیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے وہ انہیں بڑے پرہیزگار بن کر چھڑا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور شریعت ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں اور پھر تم وہی ہوا کہ تم سب قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو، اور تم سب نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے، ان کے گھروں سے، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تم پر ان کا نکالنا۔ کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو کچھ حصے پر کتاب کے، اور تم سب انکار کرتے ہو بعض کا؟ پاس نہیں سزا اس کی جو کرے یہ کام تم میں سے، مگر رسوائی دنیوی زندگی میں اور قیامت کے دن۔ وہ سب لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یہاں پر آیت نمبر 85 ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سچائی بیان کر دی جو آج مسلمان امت پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھ بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے کہ اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک ملا جلا تصور ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلی طور پر فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو تو پوری کی پوری کرو۔ جزوی اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آج مسلمان امت پر ہر سطح پر جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہے،
اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جزوی اطاعت کرتے ہیں کہ دین کے ایک حصے کو تو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں پر شدید ترین عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا اختیار ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ اب آیت 86 میں بہت ڈرنے والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خریدی زندگی دنیوی آخرت کے بدلے میں، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے اوپر جو چھوٹا سا پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی جتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت ہی خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہاں پر آج ہماری تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ یا رب العالمین ہمیں دین میں سمجھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔